اور میں کافی عرصے سے ایک ہی بات کر رہا تھا، لیکن تیاری ہمارے ملک میں نہیں کی جا رہی تھی۔ دیکھیں، آپ ہمیشہ ورسٹ پاسبل آؤٹ کم کی تیاری ضرور رکھیں۔ یہ جو پازیٹیوٹی کے جو معنی ہوتے ہیں نا، اس کو سب سے زیادہ غلط پاکستان میں استعمال کیا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں مثبت سوچ کو۔ ویسے تو کسی چیز میں مثبت سوچ رکھتے نہیں ہیں ہم، چاہے وہ رشتے ہوں، تعلق ہوں، دوستیاں ہوں، رابطے ہوں یا معاملات ہوں، لیکن آؤٹ کمز آف ایونٹس جو کہ ہم سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہیں، ان کے متعلق ہمارے بڑے پازیٹیو آؤٹ لک ہوتے ہیں۔ تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں، یار کیسے آپ لوگ، میں نے کہا دیکھیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ معیشت کے اندر اس ایکسپیکٹیشن کو لے کر چل رہے ہیں کہ ہم ہر غلط اکنامک سٹیپ لیں گے اور اس کے آؤٹ کم کے اندر دنیا میں کوئی ایسی چیز ہو جائے گی جس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، مڈل ایسٹ یعنی مشرق وسطیٰ میں خراب ہوتے حالات پاکستان کے فیور میں نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں ہیں۔ اس خطے میں جنگ ہونا پاکستان کے فیور میں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ میں کلیئرلی آپ کو بات بتا رہا ہوں کیونکہ پاکستانی کمپریہینڈ نہیں کر پا رہے، کچھ کنفیوز ہیں، کچھ بوکھلائے ہوئے ہیں، کبھی جو لطیفہ آپ سناتے ہیں اس پہ ہنس دیتے ہیں، کبھی رو دیتے ہیں، کیونکہ ہم کنفیوز ذہنیت کے مالک ہیں۔ ہمارا کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہم بکرے کو بکری، بکری کو بکرا کہہ دیتے ہیں۔ ہمارا جب موڈ ہوتا ہے ہم جنس بھی تبدیل کر دیتے ہیں چیزوں کی۔ تو آئی تھنک دس از اے بگ ویک اپ کال۔ سیکنڈلی، ہم کہاں کھڑے ہیں ابھی تک ہمیں نہیں پتا، اور میں اس کی تفصیل آپ کو پروگرام میں بتانے والا نہیں ہوں، بیکاز آئی ڈونٹ لائک ٹو لیو ان فولز پیراڈائز، آئی لیو ان دا ریئل ورلڈ، دیٹس وائی آئی ایم اے ریئلسٹ۔ I am not a positivity optimist, I am not a negativity جسے آپ کہتے ہیں pessimist person, I am a real person living in the real world, I am a realist. I see things happening، میں اپنے سامنے چیزوں کو ہوتا دیکھ رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر حکومت آج آ کے کہتی ہے کہ حالات بالکل ٹھیک ہیں اور مہنگائی نہیں ہے، تو یہ ان کا کام ہے، وہ اپنے کام کے خلاف نہیں بات کر سکتے۔ دیکھیں آپ سمجھیں بات کو، حکومت وقت کیا ہوتی ہے؟ یہ حکومت جو آج بیٹھی ہے، 3 یا 4 سال پہلے یہ اپوزیشن تھے، ان لوگوں کی بات کرنا بھی منع تھا ٹی وی کے اوپر، ان لوگوں کی یہ جو موجودہ حکومت ہے جی، ان کے جلسوں کی کوریج بھی منع تھی۔ جی 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 بالکل صحیح بات کر رہا ہوں آپ سے۔ 4 سال پہلے وہ پولیٹیکل پارٹی یعنی پی ٹی آئی اور ان کے بانی، ان کے خلاف اگر آپ ایک جملہ بول دیں تو آپ کا ستیہ ناش کر دیا جاتا تھا، اور جو کچھ اس کے بعد کیا جاتا تھا، سوشل میڈیا پہ بولی کیا جاتا تھا، وہ علیحدہ تھا۔ صحیح کیا جاتا، غلط کیا جاتا، آپ فیصلہ کرو۔ پھر وہ لوگ چلے گئے، اب یہ لوگ آ گئے۔ حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ مجھے اور آپ کو اپنا مفاد دیکھنا ہے، ہمیں من حیث القوم یہ دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہمارے مفاد میں اور کیا چیز ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ ہم معیشت کی تعریفیں کرتے رہے، تب بھی ہم بین بجاتے رہے، ہم کہتے رہے صاحب کمال ہو گیا، کمال ہو گیا۔ پہلے جن معاشی اقدامات کو ہم اچیومنٹس کے طور پر سیلیبریٹ کرتے تھے، پٹاخے پھوڑا کرتے تھے، پی ٹی آئی کی حکومت جانے کے بعد انہی چیزوں کو ہمیں اسکینڈل کے طور پہ پیش کیا گیا، بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح آپ کو یہ یاد رکھنا ہے ناظرین کہ ہمارے ملک کے مفادات، ہمارے اپنے ذاتی مفادات، ہمارے اجتماعی مفادات، ان حکومتوں، ان افراد کے مفادات سے کوئی ان کا تعلق نہیں۔ برا تو نہیں مان رہے میری بات کا، بالکل ریئل بات کر رہا ہوں، بالکل ریئل بات کر رہا ہوں، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ کئی سالوں سے۔ اب کیا، کون، کب، کس وقت آتا ہے، کس وقت جاتا ہے، اس کی میں آپ کو مثال دے نہیں سکتا، کیونکہ اگر میں نے زیادہ مثالیں دی تو میں پھنس جاؤں گا دلدل میں۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہماری قوم جو ہے وہ جھوٹ کو پسند کرتی ہے، سچ سے نفرت کرتی ہے۔ ہماری قوم سچ سے نفرت کرتی ہے، سچ بولنے والے سے نفرت کرتی ہے، اور یہ میں پروگرام کے اندر بار بار بولتا ہوں۔ آپ لوگ اپنے شارٹ ٹرم مفادات کی خاطر ملک کے لانگ ٹرم مفادات کو قربان کرتے ہیں۔ آپ سب لوگ، وہ آتے ہیں ان کو غدار کہتے ہیں، یہ آتے ہیں ان کو غدار کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں کہ ہم سب کیوں اس لائن کو ٹو نہ کریں کہ ہم سبھی محب وطن ہیں یا سبھی ملک سے برابر کی محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ وقت بدلتے رہتے ہیں،
کل یہی لوگ گڈ طالبان تھے اور یہی ٹی وی کے اوپر مجھے یاد ہے کب کی بات ہے 2021 کی بات ہے 2023 کی بات ہے, یہی ٹی وی کے اوپر جب یہ 15 اگست کو طالبان نے کابل کو ٹیک اوور کیا تھا, یہاں ڈسکو ڈانس ہو رہے تھے. اکیلا میں تھا جو بول رہا تھا بھائی ڈسکو ڈانس نہیں کرو, ناچو گاؤ نہیں, بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اسی میڈیا کے اوپر ہمارے یہاں پورے پاکستان کے اندر اس بات پہ ناچ گانا اور ڈسکو ڈانس ہو رہے تھے, مٹھائیاں بٹ رہی تھی کہ ہم نے ہندوستان کو شکست دے دی اور کابل ہم نے طالبان کے حوالے کر دیا. اسی ملک کے اندر یہیں پر تجزیہ کار آ کے خوشیاں منا رہے تھے اور سیلیبریٹ کر رہے تھے. ہاں, اور جو تھے وہ آپ کو یاد ہوگا ایک موصوف جن کو اب پکڑ بھی لیا گیا ہے, وہ جو موصوف تھے وہ کابل جا کے کہہ رہے تھے ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی اوکے, اور میں نے ان کے چہرے سے پکڑ کے آپ کو بتایا تھا. یقین کوئی میڈیا والے گھبرا کے کہہ رہے ہیں یار علی بھائی آپ 2 ٹکے کے اینکر, آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ایوری تھنگ از ناٹ اوکے, کیونکہ پاکستانی جو کہتے ہیں چیز کچھ اور ہوتی ہے, ہوتا کچھ اور ہے. برا مان رہے ہیں, میں بھی تو پاکستانی ہوں, آئی لو پاکستان, تبھی تو یہاں بیٹھا ہوں بھائی. میں اس ملک سے محبت کرتا ہوں, اچھا ہے برا ہے خراب ہے, جیسے لوگ ہیں میرے لوگ ہیں بھائی. اور مجھے اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہے. لوگ آتے جاتے رہیں گے, معیشت قربان نہیں کی جا سکتی شخصی اور انفرادی مفادات کے لیے. ان لوگوں کا کیا ہے, یہ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں, آج ان پہ کیس بنے ہوئے ہیں, کل ان پہ کیس بن جائیں گے جیسے پہلے بنے ہوئے تھے. تو ہم اپنے ملک کے مفادات کو دیکھیں. مشرق وسطیٰ کے بگڑتے حالات جو خراب ہو رہے ہیں, میں آپ کو یار گارنٹی بتا رہا ہوں پاکستان کے اندر حالات 4 سال بعد یکسر بدل جاتے ہیں. 4 سال کا ٹائم ہوتا ہے. 4 سال بعد جیسے بیوی بری لگنی شروع ہو جاتی ہے نا, ہمیں حکومت بری لگنی شروع ہو جاتی ہے. پھر کوئی بھی ہو اس کی چھٹی کروا دی جاتی ہے, برا ہو اچھا ہو, سوری, پلیز ڈونٹ مائنڈ میری باتوں کا, پلیز ڈونٹ مائنڈ. روزے کی کیفیت میں ہوں, جھوٹ نہیں بولوں گا. مجھے پتہ ہے آپ لوگ جھوٹ سے بہت محبت کرتے ہیں, مجھے پتہ ہے آپ جھوٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے, مجھے پتہ ہے جھوٹے انسانوں سے آپ لوگوں کو شدید محبت ہے, مجھے پتہ ہے, لیکن پھر بھی میں سچ بول دیتا ہوں یار, کہ شاید کوئی چند لوگ بچ گئے ہوں. آگے روزے میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ لوگ جو سچ نہیں سننا چاہتے, جھوٹ سننا چاہتے ہیں, ان کو کیا کہا جاتا ہے نا. دیکھو میں معیشت کے بارے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. میں نے یہ ایک اپنے لیے ٹھان لی بات. اچھی بات ہوگی اس کو اچھا بولو. سٹاک مارکیٹ بڑھ رہی تھی, میں نے کبھی اچھا نہیں بولا, کیونکہ مجھے پتا تھا ایک دن یہ گر جائے گی, اور جب یہ گرے گی تو مجھے برا کہنا پڑے گا. تو میں برا کیوں کہوں, تب میں اچھا ہی نہ کہوں شروع سے. لوگ کہتے ہیں یار ساری زندگی علی بھائی آپ نے سٹاک مارکیٹ کے بارے میں پڑھائیاں کی, سٹاک مارکیٹ کی کتابیں پڑھی, کتابیں لکھی بھی میں نے, لیکن مین ایم یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ صاحب یہ سب کرنے کے بعد آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ تنقید کیوں کرتے ہیں. میں نے کہا میاں میں تنقید اس لیے کرتا ہوں کیونکہ جب مجھے وہاں پوٹینشل دکھائی نہیں دے رہا تو پوٹینشل دکھائی نہیں دے رہا.